ہم لوگ رجب کا مہینہ گزار کر کے اب شعبان المعظم کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، اور شعبان جو ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ آتا ہے۔ اور شعبان یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے، رمضان کا مقدمہ ہے یہ۔ اس ماہ مبارک میں جس مہینے میں ہم لوگ آج داخل ہو چکے ہیں، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، حدیث مبارک میں وارد ہے۔ لیکن سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے ہر چیز میں بہت ہی اہتمام کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ کسی مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اللہ کے رسول اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا اہتمام شعبان کے چاند کا اہتمام فرماتے تھے۔ ان کو دیکھنے کا جتنا آپ کو اشتیاق تھا، شوق تھا، اتنا کسی اور مہینے کے دیکھنے کا اشتیاق نہیں تھا، کیونکہ یہ شعبان ہی جو ہے جو ہم کو رمضان سے ملانے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے سے ملا دے۔ یہ اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے۔ کب زندگی کی سانسیں رک جائے ہم کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے تھے رجب اور شعبان کے مہینے میں، یا اللہ رجب میں بھی رکھا ہمیں، شعبان میں بھی رکھا، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے رمضان کے مہینے سے بھی ملا دے۔ یہ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے یہ دونوں مہینوں میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں کم از کم یہ دعا ہر نماز کے بعد ضرور مانگیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا اور ہمیں رمضان کے مہینے سے ملا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں شعبان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ بے حد روزہ رکھتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان میں حد سے زیادہ نیکیاں کرو، نیکی کر کے تم تو تھک سکتے ہو لیکن اللہ تمہیں ثواب دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکے گا۔ اس وجہ سے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس مہینے میں حد سے زیادہ نیکیاں کرو۔ اگر تم رجب کے مہینے میں کم نیکی کیے تو کوئی بات نہیں، لیکن اب شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں نیکیوں کو بڑھاؤ، اس میں نیکیوں میں اضافہ کرو، اس میں اللہ سے قریب ہونے والا، کیونکہ اب جو اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے اس مہینے کو اللہ کے رسول نے اپنے طرف منسوب کیا ہے۔ رسول اللہ کا مہینہ پہلے، پھر اللہ کا مہینہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جو رسول اللہ کا مہینہ ہو اس میں ہم لوگ نیکی نہیں کریں گے تو اور کس مہینے میں کریں گے؟ باقی آنے والا تو اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے سے پہلے شعبان آیا ہے، تو اس میں ہم کو کیا چاہیے کہ جو چیز آنے والی ہے اس کے لیے ہم اچھے سے تیاری کریں۔ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس کے لیے ہم کچھ تیاری کریں، اور تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا دل پاک نہیں ہے، ہمارا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل کبر اور تکبر، بے حیائی، بری باتوں سے یہ دل بھرا ہوا ہے ہمارا، اس دل کو پاک کریں۔ اور اس دل کو پاک کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں حد سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، کیونکہ یا اللہ ہم اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جو تیرا مہینہ ہے، اور داخل اس مہینے کے توسط سے، اس مہینے کے صدقے سے رمضان میں جا کے ملیں گے۔ تو ہمیں اس مہینے میں چاہیے کہ حد سے زیادہ، سب سے زیادہ پاک کرنے کی کوشش کریں اپنے دل کو۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہم سے ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کا دل ہماری باتوں سے دکھ گیا ہے تو ہم جا کر کے ان کے پاس معافی مانگیں، کیونکہ یہ معافی تلافی کا مہینہ ہے۔ اس میں یہ مہینہ دلوں کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، اور جو مہینہ آئے گا اس مہینے میں دلوں کو نیکیوں سے بھرنے کا مہینہ آنے والا ہے۔
اس میں جب ہم اپنے دل کو, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کریں گے, تب وہ مہینہ جو 3 چیزیں ہم کو لے کے آنے والا ہے, رمضان کا مہینہ, رحمت, مغفرت اور نجات, یہ 3 حصہ آئے گا, 3 اشرا آئے گا, 3 رحمتیں لے کے آئے گی. رمضان کا مہینہ آئے گا تو ان 3 چیزوں کو کہاں ہم رکھیں گے؟ دل جب گناہوں سے خالی ہوگا, دل جب گندے باتوں سے خالی ہوگا, تب نہ ہم اچھے چیزوں کو ایکسیپٹ کر سکیں گے. تو یہ مہینہ تیاریوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تیاری کا سب سے بہترین ذریعہ ہے توبہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, یا اللہ تو میرا رب ہے اور ایسا رب ہے کہ تو چاہے تو بخش بھی دے, تو چاہے تو مجھے سزا بھی دے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ جس کو یہ یقین کامل ہے کہ میرا ایک رب ہے اور میرا رب ایسا رب ہے جو چاہے تو مجھے میری بخشش بھی کر دے اور چاہے تو سزا بھی دے, تو جب میرا بندہ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے تو میں اسے کیوں نہ بخشوں. گویا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے, حدیث پاک میں ہے. پھر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ بندہ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے. پھر اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں اب پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے. رب کی بارگاہ میں آتا ہے, پھر وہی دعا کرتا ہے, اللہم انت ربی, اے اللہ تو میرا رب ہے, فاغفر لی, تو مجھے بخش دے, اور تو ایسا رب ہے کہ تجھے اختیار ہے, تو چاہے تو مجھے بخشے, چاہے تو سزا دے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اتنا مجھ پہ یقین رکھتا ہے اور اس کو یہ بھی, اس کا ایمان یہ ہے کہ میں چاہوں تو اس کو سزا بھی دوں, چاہوں تو معاف بھی کر دوں, تو میں ایسے بندے کو کیوں نہ بخش دوں, اس کو سزا میں کیوں دوں گا جب میرا بندہ یہ جانتا ہے میں معاف بھی کر سکتا ہوں. تو گویا اللہ تعالیٰ اس کی وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. پھر وہ بندہ کچھ عرصے گزارنے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے, پھر آتا ہے رب کی بارگاہ میں, پھر وہی بولتا ہے, یا اللہ تو میرا رب ہے اور ایسا رب ہے کہ تو مجھے چاہے تو معاف کرے, چاہے تو سزا دے. پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندہ جب تمہارا ایمان, تمہارا یقین ہے کہ میں معاف کر سکتا ہوں, تو تمہیں میں معافی کروں گا, تمہیں سزا نہیں دوں گا میں. گویا کہ اللہ پھر اسے معاف فرماتا. تو یہ جو شعبان کا مہینہ آ چکا ہے, اس میں ہم سب سے زیادہ روزہ رکھیں, اور سب سے بہترین روزہ نوافل کے روزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم داؤدی ہے, یعنی ایک دن روزہ رکھیے, ایک دن افطار کیجیے, ایک دن بعد روزہ رکھیے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام ایسے ہی روزہ رکھتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن کھاتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, پھر ایک دن کھاتے تھے. تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس شعبان کے مہینے میں, شعبان المعظم کے مہینے میں کم سے کم سوموار کے دن, جمعرات کے دن, یہ 2 روزہ رکھیں. روزہ رکھنے سے دل جو گناہوں کی طرف ہر وقت مائل کرتا رہتا ہے, وہ گناہوں کی جو اس کے اندر طاقت آ جاتا ہے, وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے. یہ دل پھر گناہوں کی طرف مائل نہیں کرتا انسان کو, نیکی کی طرف کھینچ کے لاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں, توبہ سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سب سے زیادہ خفا ہوتا ہے, غصے میں آتا ہے, جو اس کے دوسرے بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم فلاں کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ ایسے ہی ایک بار بولا کہ اللہ کی قسم اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا. ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ وہ جہنم میں جائے گا, وہ جہنمی ہے. تو اسی طرح ایک بندہ بولا ایک دن کہ اللہ کی قسم اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا. تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ غصہ آیا, بہت زیادہ غصہ آیا, اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے, کیا تم میرے اوپر حکومت کرو گے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. گویا کہ اس نے اللہ پہ یہ تھوپا نا کہ اللہ تمہیں کبھی نہیں معاف کرے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے اوپر تم حکومت کرو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ, میں نے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کیا, لیکن تمہارے تمام نیکیوں کو میں نے برباد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ تم نے میرے اوپر بلندی ظاہر کی.
تم نے میرے اوپر بلندی ظاہر کی, میرے اوپر یہ حکم لگایا کہ اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا. تمہیں کیسے پتا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ جاؤ, میں نے فلاں بندے کو معاف کیا, لیکن تم نے جو نیکیاں کی تمہاری تمام نیکیوں کو برباد کیا. اور یاد رکھنا کہ میں اس بندے سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں جو میرے کسی دوسرے بندے کو مجھ سے دور کرتا ہے, کہ اللہ تمہیں کبھی نہیں معاف کرے گا. اللہ تو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ راضی رہتا ہے. ہمیں اس کی بارگاہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کیسے نہیں معاف کرے گا. اللہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میرے بندو میری بارگاہ میں آ کے معافی مانگو, میں تمہیں معاف کروں گا. اور یاد رکھنا کہ میں تمہاری گناہوں کو کبھی نہیں دیکھوں گا کہ تم نے گناہ کتنا کیا, میں تمہاری کیوں. اللہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اے میرے بندو, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے, وہ کسی بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ کے رسول اللہ فرماتا ہے میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے, تو میرے بندو تمہیں بھی کیا چاہیے کہ ایک دوسرے بھائی پر کبھی ظلم مت کرو, تم بھی حرام رکھو ظلم کو. تو اللہ فرماتا ہے جب میری بارگاہ میں آؤ تو معافی مانگو, اور یہ کبھی خیال مت کرنا کہ میرا گناہ بہت زیادہ ہے, میری رحمت سے بڑھ کر تمہارا گناہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ حدیث پاک میں آگے کہ اللہ کے رسول فرماتے پھر اللہ کہتا ہے بندو آؤ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرو, معافی مانگو, میں تمہیں معاف کروں گا. تو بندہ سوچتا ہے کہ میرا گناہ, پھر اللہ فرماتا ہے یہ خیال مت کرنا کہ تمہارا گناہ آسمان سے بھر جائے گا, آسمان تک ہے, اگر آسمان تک بھی ہے تو ہونے دو, لیکن میری بارگاہ میں آ کے سچے دل سے توبہ کرو, میں تمہیں معاف کروں گا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے آؤ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرو, میں تمہیں معاف کروں گا. اور یہ بھی خیال مت کرنا کہ تمہارا گناہ اتنا ہو کہ پوری زمین گناہوں سے بھر جائے, لیکن یاد رکھو کہ اگر زمین پوری گناہوں سے تمہاری گناہوں سے بھر جائے گا تو پھر میں تمہیں اتنی نیکی, توبہ کرو گے تو اتنی نیکی اور اتنا ثواب دوں گا کہ پوری زمین کو نیکیوں سے بھر دوں گا تمہارے لیے. لیکن آؤ معافی مانگو میری بارگاہ میں. تو یہ شعبان کا مہینہ ہے, یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. اللہ نے ہمیں بہت بڑا موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے دل کو کدورت سے, گندگی سے, بے حیائی سے, گناہوں سے جو ہم دل کو بھر چکے ہیں, اس دل کو خالی کرے, تاکہ جو مہینہ 3 چیزیں لے کر کے آنے والا ہے اس کو ہم اپنے اندر ایکسیپٹ کرنے کے لیے کچھ جگہ باقی رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.